آپ سب دوستوں کی خدمت اقدس میں سلام اور آداب۔ آج کی ویلاگ میں ہم نے ایک اپنے بہت خصوصی مہمان کو ہم نے مدعو کیا ہے، جن کا تعلق کرگل سے ہے، اور ان سے ہم بلتی زبان اور ادب، بلتی زبان کی تاریخ اور بلتی زبان اور ادب سے متعلقہ کچھ امور پر جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور خطۂ لداخ میں بلتی زبان اور ادب کی صورتحال اور وہاں کے مقامی بلتی بولنے والے لوگوں کی ثقافت اور کلچر، تو اس طرح کے کچھ موضوعات پہ ہم گفتگو کریں گے۔ دنیا کی بہت ساری زبانیں اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق موت کے منہ میں جانے والی ہے، تو ہماری بلتی زبان بھی ایک اس وقت شاید جان کنی کے عالم میں ہے، تو اس لیے اس سے متعلق خود بلتی بولنے والے لوگ میرے جیسے وہ اس کی تاریخ سے کما حق آگاہ نہیں ہے، تو دوسرے تو ویسے بھی اس سے بہت کم آگاہی رکھتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب دوستوں کو ہمارا یہ سلسلہ پسند آئے گا، اور اس کے بعد بھی ہم وقتاً فوقتاً ہادی بلتی صاحب کو زحمت دیں گے اپنے اس چینل پہ، تو آج ہم ان سے انشاءاللہ کچھ سوالات کریں گے اور ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ میں ہادی بلتی صاحب کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا، تو ہادی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے جو ناظرین یہاں پر پاکستان سائٹ پہ ہے اور باقی دنیا میں بھی جن کو بلتی زبان اور ادب سے شغف ہے، دلچسپی ہے، وہ انشاءاللہ آپ سے مستفید ہوں گے۔ تو میری خواہش ہوگی کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنا مختصر تعارف کروا دیں، اور پھر ہم سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تمام دوستوں و احباب کو السلام علیکم جلے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابلیت سمجھا کہ بلتی ادب، بلتی ثقافت کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کروں۔ فی الحال مجھ میں اتنی قابلیت تو نہیں ہے کہ میں پوری تاریخ کو، بلتی ادب کی اس تاریخ کو، یہ قدیم تاریخ گزرا ہے، اس کے بارے میں تفصیلاً عرض کروں۔ اتنی مجھ میں قابلیت نہیں، لیکن انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کچھ حد تک جہاں تک میری نالج میں ہے ہم تفصیلاً اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ تو میرا نام عبدالہادی بلتی، میں خطۂ لداخ کے ڈسٹرکٹ کرگل کے وادی سورولی سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو بدقسمتی سے کم عمر میں ہی میرے والد اور والدہ کا انتقال ہوا، جس کے کارن مجھے اپنا آبائی گاؤں چھوڑ کر ایک سرحدی گاؤں میں اپنا زندگی بسرنا پڑا۔ وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بلتی گھرانے میں میری تربیت ہوئی، میرا نشوونما ہوا، میری پرورش ہوئی۔ تو وہاں سے مجھے ایک شوق اٹھا کہ میں اپنی کلچر کے بارے میں نے پہلے کہا کہ ہم سب کا کلچر، چاہے وہ بلتستان کی ہو، چاہے وہ لداخ کی ہو، ان سبوں کا شروعات جو ہے وہ تبت سے ہی ہوا ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں نے بچپن سے ہی مجھے کافی شوق تھا، اور اس چیز کو آج اللہ کے فضل و کرم سے میں کافی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے انجوز کے ساتھ ابھی میں مل چکا ہوں، اور بہت ساری جو ہماری تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ مل کر میں کام کر رہا ہوں۔ تو بلتی کی ادب اور ثقافت اور تمدن کے حوالے سے شعر و شاعری بھی کر رہا ہوں آج کل لداخ میں۔ تو اس کے علاوہ اپنی آبائی گاؤں میں مختلف رضاکارانہ جو تنظیمیں ہیں انہوں سے مل کر اپنا رضاکارانہ طور پر کام بھی یہاں کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوشل ایکٹیوسٹ کی حیثیت سے آج میں لداخ میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ تو بلتی ادب کے حوالے سے انشاءاللہ جتنا مجھ سے ہو سکے ہم آج کی اس ویڈیو کانفرنس میں ہم تفصیلاً گفتگو کرنے کی ہم کوشش کریں گے ضرور۔ عبدالہادی بلتی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا تعارف کروایا اور ہمیں آپ سے متعلق بھی جانکاری حاصل ہوئی، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ اس خطے میں بیٹھ کے اپنی زبان، کلچر اور ثقافت کے حوالے سے بہت سرگرم عمل ہے۔ ہماری نیک تمنائیں اور خواہشات آپ کے ساتھ ہے۔
اب میں آپ سے ذرا بلتی زبان کی تاریخ، شجر نسب سے متعلق کچھ جانکاری حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں اس طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائے تو آپ کی نوازش ہوگی کہ یہ جو ہم جس زبان کو بلتی زبان کہتے ہیں، یہ دنیا میں کن کن خطوں میں یہ زبان رائج ہے؟ بعینی ہی ایک ہی زبان جو کرگل اور بلتستان کی طرف بولی جاتی ہے، کیا بالکل یہی بلتی زبان ہر جگہ رائج ہے یا اس میں کچھ بہت زیادہ ڈفرینس ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو جناب، اگر ہم یہ بلتی زبان کی تاریخ کی بات کی جائے تو اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلتی زبان کی شروعات جو ہے وہ بلتستان سے ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، یعنی اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بلتی زبان ہو یا پرکی زبان ہو یا بھوٹی زبان، جو کہ یہ تین زبان اس وقت ہمارے پورے خطے میں، پورے خطے کی بات کی جائے، آپ گرکی کہہ رہے ہیں؟ پرکی تو ہو گیا، تیسرا آپ نے چاہے وہ بلتی زبان ہو یا پرکی زبان ہو یا بھوٹی زبان، اچھا بھوٹی، یہ تین اہم زبان، ہاں یہ تین اہم زبان ہے جو کہ ہمارے ایک جو ہے خطہ لداخ میں، کرگل میں، اور ایک جو ہے بلتستان میں زیادہ بولی جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بلتی زبان کی شروعات جو ہے یہ بلتستان سے ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں چاہے بلتی زبان ہو یا بوٹی ہو یا پرکی ہو، یہ ایکچولی یہ تینوں زبان ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک، تینوں کا شروعات جو ہے تبت سے ہوئی، کیونکہ تبت ہی ہم سب بلونگ کرتے ہیں، چاہے وہ بلتستان ہو، چاہے وہ لداخ ہو، چاہے وہ کرگل ہو، جو بھی ہو، لیہ ہو یا کرگل، دونوں کے بیچ میں ہم لداخ کہا جاتا ہے۔ ان سبوں کا تعلق جو ہے ہماری پوری شجرہ نسب کی بات کی جائے یا اس زبان کی تاریخ کی بات کی جائے تو ان کا شروعات جو ہے تبت سے ہی شروع ہوا ہے، اور اس کو تبتی کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں۔ اس کے بعد اس کو موڈیفائی ہو کے بلتی، پرکی اور بھوٹی کی شکل میں وجود میں آئی۔ ٹھیک، تو آج بھی اگر ہم دیکھا جائے، آج کی دور میں اگر ہم دیکھا جائے، ہماری لینگویج میں، ہماری زبان میں کچھ ایسے محاورے ہیں، کچھ ایسے جملے ہیں جو کہ تبتی ہے، ٹھیک، جو کہ تبتی، چاہے وہ بلتستان میں بلتی بولے یا سرزمین پرکستان میں پرکی بولے یا لداخ کی بات کی جائے وہاں بوٹی میں، یعنی تینوں اگر ہم یہ لینگویج کی بات کی جائے ان میں سے ایسے ورڈز ہیں، ایسے جملے ہیں جو اولڈ تبتن سے تعلق رکھتے ہیں۔ البتہ اس میں تاریخ میں کچھ ایسی چینجنگ آئی، اس کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی تھوڑی سی چینجنگ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ اور استعمال کی اگر ہم بات کی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں کم از کم 6 یا 7 ممالک میں بلتی زبان جو ہے استعمال کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، البتہ ہندوستان اور پاکستان کے جو علاقے ہیں، بلتستان اور لداخ کی بات کی جائے تو یہاں پہ یہ زبانیں جو ہے ایکچولی جس طریقے سے پرانے زمانے میں یہ لینگویج استعمال کی جاتی تھی، میں سمجھتا ہوں بالکل اسی انداز میں استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن بھوٹان کی بات کی جائے، نیپال کی بات کی جائے، ایسے اور سارے علاقے ہیں جہاں پہ اس میں تھوڑی قسم کی مطلب موڈیفائی چینجنگ ضرور آئی ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بارے میں سمجھتا ہوں آگے ہم انشاءاللہ تفصیلاً ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ یہ موڈیفائی کیوں ہوا، اس میں چینجنگ کیوں آئے، اس کے اثرات کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یعنی ہندوستان کے ایسے شہر، بہت سارے شہر ہیں، کم از کم ہندوستان کے 3 یا 4 ریاستوں میں بلتی زبان جو ہے بولی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا خطہ بلتستان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لداخ کے لیہ اور کرگل ڈسٹرکٹ دونوں میں، لیکن یعنی لیہ کی بات کی جائے وہاں پہ بھی اقلیت میں یہ پائی جاتی ہیں، اور کرگل میں بھی یہ اقلیت طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ اکثریت جو بولنے والی جو زبان ہے کرگل میں پرکی لینگویج زیادہ استعمال کی جاتی ہیں، وہی دوسری جانب لیہ ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھوٹی لینگویج جو زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اگر ہندوستان کے شہر دہرادون کی بات کی جائے، اتر پردیش کی بات کی جائے، وہاں بہت سارے ایسے بستی موجود ہیں جو بستی زبان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ البتہ اس میں تھوڑی قسم کی چینجنگ ضرور ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ جو آپ پرکی زبان، پرکستان، یہ کوئی علاقے سے اس کی نسبت ہے؟
جی آپ کا سوال، لیکن یہاں یہ تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا ہے پاکستان، لیکن بعد میں جو اکثر مطلب ہمیں دیکھنے کو ملا، تاریخ دان بات کرتے ٹائم یہی کہتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے، جو کرگل کا جو علاقہ ہے جسے پرگ کہا جاتا ہے. ٹھیک، اچھا ٹھیک. جی پرگ کہا جاتا ہے جو علاقہ ہے. جی تو انہیں بعد میں اس کا اور ایک نام بھی آیا، اسے پاکستان بھی کہا جاتا ہے کچھ تو، لیکن تاریخ میں آج تک مجھے نہیں ملا. لیکن جو بھی ہو، چاہے وہ پرگ ہو یا بلتی ہو یا ہمارے بوٹی ہو، ہم سبوں کا تعلق ایک ہی جگہ سے ہے، سب تبت ہی تعلق رکھتے ہیں. البتہ اس کا بعد میں ہمیں ایک ایسا دور ہوا، ظلم ہوئے ہمارے قوم کے اوپر، پھر دھیرے دھیرے اس کے ٹکڑے ہوتے گئے، ایک بلتستان بنی، ایک لداخ بنا، تو الگ الگ اس کے یعنی ریاست یا خطہ جو ہے وہ بنتے گئے. ٹھیک. حادی صاحب، آپ نے جو بلتی زبان کا مختصر تعارف اور اس کی تاریخ جو بتائی، تو اس سے ہمارے علم میں بہت اضافہ ہوا، ہم آپ کے مشکور ہے. یہاں پر میں ایک مزید سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری بلتی زبان اور ادب ہے، اس کے اوپر دیگر زبانوں اور تہذیبوں کے اثرات، اور خاص طور پر جو بلتی زبان اور کلچر پر جو بدھ مت وغیرہ کے جو اثرات ہیں، اس حوالے سے کچھ اہل دانش کا خیال ہے کہ اس پہ بہت گہرے اثرات ہیں اور ابھی تک وہ اثرات ہے. خاص طور پر جو بلتی زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے اندر ہمارے یہاں پر بلتستان کے خطے کی ہم بات کریں تو ابھی تک ہم باقیوں کی بنسبت کافی حد تک پرامن ہے، یعنی قتل و غارت گری سے ہم کافی مجتنب رہتے ہیں. کوئی قتل ہو جائے تو ہمارے یہاں پر بہت زیادہ اس کو بڑا، تو اس حوالے سے کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ اس مذہب کے بدھزم کے اثرات ہیں. تو اس حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائے کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. جی بالکل. اگر ہم بلتی زبان ہو یا چاہے جس سے تینوں زبان کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا، ان تینوں زبان کا یعنی جو رابطہ جو ہے وہ تبت ہی رہا ہے. میں نے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی عرض کیا. جی. تو تبت میں سب سے پہلے جو وہاں پہ مذہب جو رائج تھا وہ بون مت تھا. بون مت جو آپ بھی ہاں جی آپ بھی جانتے ہوں گے اس کے بارے میں. اکثر لوگ تو بودھ مت کہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بودھ مت سے پہلے بون مت تھا. بودھ مت کا شروعات جو ہے بعد میں ہوئی. ٹھیک، بالکل. تو جس طرح کا تہذیب، تمدن اور ثقافت بون مت میں تھا، وہ تہذیب آج ہمارے دور میں نہیں ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں اس وقت میں نے کہا کہ تبت جو ہے آج بھی لداخ کو لٹل تبت کہا جاتا ہے. ٹھیک، بالکل. یہ وجہ یہی ہے کیونکہ پوری اثرات جو ہے پورا جیسا ماحول تبت میں ہے ویسا ہی ماحول جو ہے لداخ میں ہوا کرتا تھا. تبھی تو اسے لٹل تبت کہا جاتے تھے. تو میں کہتا ہوں یعنی شروعات میں بون مت تھی، پھر اس کے بعد بودھ مت آیا. تو ہماری لینگویج تھی، ہمارا کلچر تھا، ہماری ثقافت تھی، آپ کو اجداد جو لے کے آئے تھے، اس کے اوپر سب سے پہلا جو اثرات جو ہے وہ بدھزم کا ہوا، اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی ہوا. ٹھیک. یہاں یہ چیز کہنا میں ضروری سمجھتا ہوں. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے یعنی ہماری کلچر کو اتنا نقصان نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں یعنی جتنا مطلب بدھزم کی وجہ سے یہاں ہماری کلچر، ہماری ثقافت کو یعنی نقصان ہوا، اتنا اسلام کی وجہ سے بھی ہوا. ٹھیک. شروعات میں جب ہم بون مت میں زندگی گزر رہے تھے تو اس کے بعد بدھزم کا شروعات ہوا، تو وہاں سے ہمیں بہت سارے چیزوں کو کھونا پڑا. جیسے کہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں پوری کی، یہاں کے لوگوں کے پاس اس وقت دکھانے کے لیے مطلب کچھ بھی نہیں رہا. نتیجہ یہ ہوا کہ بدھزم کے بعد اسلام کا شروعات ہوا یہاں پہ، تو ساری چیزوں کو کھو کے اسلام کو قبول کیا. ٹھیک، بالکل. آبا و اجداد جو چیز لے کے آئی تھی آج ہمارے پاس دکھانے کے لیے وہ ڈریس نہیں ہے، وہ ٹوپی نہیں ہے جو آبا و اجداد پہنتے تھے، جس سے مطلب ہماری کلچر ہم شو کرتے تھے، وہ چیز آج ہمارے پاس دیکھنے کو نہیں ملا. نتیجہ یہ ہوا اسلام جب وجود میں آئی تو بہت ساری چیزوں کو ہمیں کھونا پڑا. یہ سمجھ کر کھونا پڑا کہ یہ سب بدھزم کا ہے. بالکل. یہ سب جو چیز ہم استعمال کر رہے ہیں، جو چیز یعنی وہ سب سے بہترین چیز تھا جو یانلو ایسے بہت سارے جی بہت سارے ایسے تھے جن بہت ساری چیزات کو ہمیں کھونا پڑا.
اس کے بعد اسلام کا شروعات ہوا تو شروع ہونے سے سب سے زیادہ گہرا اثر یہ ہوا کہ ہمارے جو مولوی تھے، جو سادات تھے، وہ سب ایران سے، عراق سے یا سعودی عرب سے تشریف لائے یہاں پہ خطہ لداخ میں. اس کے بعد زیادہ فوکس ہوا فارسی، عربی. اس کی وجہ سے بستی لینگویج کے اوپر زیادہ گہرا اثر ہوا. سب سے اثر یہی ہوا. لوگ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا اسلام کے، یعنی یہ الگ پوائنٹ آف ویو ہے کہ چلو اسلام، لیکن میں سمجھتا ہوں اصلی مطلب جو اپنا نسل زیادہ نسل کے بارے میں جو جانکاری رکھتے ہیں وہ اس آدمی کو ہم کہا جا سکتا ہے جو اپنی مذہب کے ساتھ ساتھ یعنی اپنی کلچر کو بھی زندہ رکھے. بالکل. یعنی پرانے تاریخ کو اگر ہم دیکھیں، پچھلا جو گزرا ہوا ہمارا تاریخ ہے، اس میں ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا. ہم نے جو آبا و اجداد نے جو چیزیں ہمیں لے کے آئی تھی ان سبوں کو ہم نے کھویا اور ہم نے اسلام قبول کی. نتیجہ یہ ہوا کہ آج نہ تو ہمارے پاس وہ لینگویج نہیں رہی، اس میں بہت سارے فارسی عربی ورڈ ایڈ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ہمارے جو کلچر جو ہم نے بدھ مت کے دور سے لے کے آئے تھے وہ سب بدھزم والوں نے ہمارے کرگل میں بدھزم کے ساتھ چلا گیا، کیونکہ یہ کہہ کر دے دیا کہ یہاں پہ یہ سب بدھزم کے جو مذہب ہے یہ سب ان ٹائم کا اس وقت کا تھا کہ جس وقت ہم سب بدھزم تھے. اگر ہم اس وقت دیکھا جائے وہ بدھزم کے دور کا نہیں تھا بلکہ وہ بدھ مت کے تھے. آج بھی شاید آپ اپنے یعنی پاکستان میں دیکھتا ہوا جو ایک وہ آتا تھا، مطلب کیا بولتے ہیں اسکلپچر، ایک اسٹیٹس آتا تھا لاؤڈ بودا جیسا. جی اکثر لوگ اس کو لارڈ بودا کہتے تھے، مہاتما محمود کا اسٹیٹس کہتے تھے، اسٹیچو کہتے تھے اسے. لیکن آج ہم سرچ کر کے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مہاتما محمود کا اسٹیچو نہیں بلکہ بدھ مت کے دور کا ہے. ٹھیک جی، بدھ مت کے دور کا ہے، اور اس چیز کو ہم نے کھو دیا، اس کو بھی ہم نے کھویا. یہ کہہ کر کھویا کہ یہ پرٹیکولرلی ایک مذہب کا ہے. تو میں سمجھتا ہوں صرف بدھزم کا ہی اس میں اثرات نہیں ہوا بلکہ اسلام جب یہاں شروع ہوئی، اسلام کا جب یہاں پہ آغاز ہوا تو اس کا بھی ہمیں بستی کلچر، بستی ثقافت، بستی تمدن کے اوپر بہت اثرات جو ہے پیدا ہوا. نتیجہ یہ ہوا آج چاہے کرگل کی بات کی جائے، چاہے پاکستان کی بات کی جائے، چاہے لیہ کی بات کی جائے، تینوں ریجن میں وہ تبتی لینگویج جسے بلتی کہا جاتا ہے وہ ایکچوئل جو ہے استعمال نہیں ہو رہا ہے، چاہے وہ بلتستان ہو چاہے وہ لداخ ہو. نتیجہ یہ ہے بلتستان میں بھی بہت سارے ایسے عالم الدین عراق، نجف یا سعودی عرب سے تشریف لائے. وہاں پہ اس نے مسجدوں، امام باڑوں سے یعنی فارسی اور عربی میں اس نے لیکچر کرنا شروع کیا اور وہی زبان جو ہے یہاں پہ دھیرے دھیرے راش ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہادی صاحب، بہت پرمغز آپ نے گفتگو فرمائی. ہم جو یہاں پر پاکستان کی طرف جو ہم بلتی زبان بولتے ہیں تو عام طور پر ہماری زبان تو خالص نہیں رہی، ٹھیک ہے، یہ تو ہم سب مانتے ہیں. جو بہت پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے پاکستان نہیں دیکھا یا جو اس گردوں سے باہر نہیں نکلے اور جنہوں نے کسی اسکول وغیرہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، وہ ابھی تک میرے خیال سے اب تو وہ نسل بھی ختم ہو گئی ہے، ہمارے والد صاحب وغیرہ کی نسل خاص طور پر. تو ان کی زبان تو پھر بھی کافی ہمیں لگتا تھا کہ خالص بلتی ہے. لیکن اب جو ہم بلتی بولتے ہیں نا اس میں ایک تو فارسی، عربی اور پھر اردو کے بہت سارے الفاظ ہم مکس کرتے ہیں عام بول چال میں بھی، گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے، دکانوں پہ، گلی محلے میں، ہر جگہ یہ چیز آ گئی ہے. اور اب آپ نے ویسے بہت اچھے انداز سے اس کو بیان کیا، تو میں صرف اس میں تھوڑا سا ایک اضافہ کروانا چاہتا ہوں آپ سے اپنے علم میں. کیا کہیں پر اس وقت جو بلتی زبان بولی جاتی ہے، کیا کسی علاقے کی بلتی زبان کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ خالص بلتی؟ اب جیسے ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں آپ کے بھی بہت سے الفاظ ہمارے لیے تھوڑا سا نامانوس ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بلتی زبان کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. لہجہ تو ٹھیک ہے، فرق ہے، خپلو اور شگر میں ہی فرق ہے، لیکن آپ کے ساتھ گفتگو میں مجھے تھوڑا سا یہ لگا کہ کچھ الفاظ میرے لیے بہت نامانوس سے ہے، حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. تو کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا خطہ ہے آپ کی نظر میں جہاں پر ہم یہ کہیں کہ یہ خالص وہی بلتی بولی جاتی ہے جس میں کسی اور زبان کے الفاظ اس طرح سے مکس نہیں ہے؟ جی، اگر ہم پورا تاریخ کو مطالبہ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ بستی کلچر اور تہذیب کے اوپر بہت سارے اثرات. میں نے یہاں پہ اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا کہ ترکستان جو کنٹری ہے
اس کا بھی اثرات جو ہے بلتی یعنی تہذیب اور یعنی ثقافت کے اوپر بہت زیادہ اثر رہا ہے. یہ میں بھول گیا تھا پہلے والے ٹاپک میں. تو بدھزم کا بھی رہا, ترکستان کا بھی رہا, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا بھی رہا. نتیجہ یہ ہوا, آپ چاہے لیہ میں دیکھو یا کرگل میں دیکھو یا ہندوستان کے دیگر شہروں کی اگر بات کی جائے یا آپ کے پاکستان کی بات کی جائے, کہیں پہ بھی وہ بلتی یعنی لینگویج, وہ بلتی تہذیب و تمدن, وہ زبان جو ہے ایکچوئل جس طریقے سے پرانے زمانے میں استعمال کی جاتی تھی وہ بھی اس وقت مجھے کہیں پہ بھی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. جہاں تک میرا اندازہ ہے, جہاں تک میں نے دیکھا ہے, چاہے آپ ہمارے ہندوستان کے شہر یعنی اتراکھنڈ کی بات کی جائے, وہاں پہ بہت سارے بلتی جو ہے 1947 کے بعد وہاں پھنسے ہیں. اچھا. لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہندوستان کے شہروں میں بستے ہیں انہوں کو تو اتنا مطلب اپنی لینگویج اور اپنی مطلب کلچر کو تحفظ دینے کا انہیں موقع ملا ہی نہیں, کیونکہ اکثریت وہاں پہ دوسرے تہذیب سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. لیکن شرم کی بات ہم اور آپ کے بلتستان والوں کو ہونی چاہیے, جو کہ جہاں پہ 96% بلتی جو ہے یعنی تعلق رکھتے ہیں, بلتی یعنی بلتی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور استعمال ہم عربی اور فارسی کے جملے جو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت چاہے وہ کرگل کی بات ہو چاہے وہ لیہ کی بات ہو, کہیں پہ بھی خالص بلتی جو استعمال ہوتی تھی وہ اب کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں ملتا ہے, جس کے اثرات میں نے آپ کو پہلے وجہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا. ان وجہ سے ہم ان چیزات سے مطلب جو ہم نے آبا و اجداد لے کے آئے تھے ان ساری چیزات کو ہمیں کھونا پڑا.